اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یاد ہے عظیم مجاہد عالم ربانی، ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی، بہت ہی عزیز دوست حضرت حجت الاسلام والمسلمین قاضی غلام مرتضیٰ اعلی اللہ مقامہ، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں معصومین علیہ السلام کا جو جوار مقدس ہے وہ نصیب فرمائے۔ قاضی صاحب قبلہ میں بہت نزدیک سے ان کو جانتا ہوں اور بہت نزدیک سے ان کے ساتھ میرے تعلقات۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ملٹی ڈائمینشنل جو مختلف قسم کے ابعاد ہیں اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ان عطاؤں میں سے ویسے بھی تو علماء کی شان سبحان اللہ، اس کو کون انسان بیان کر سکتا ہے کہ العلماء باقون کما بقی الدہر، جس طرح زمانے جاری اور ساری ہے اسی طرح علماء کا جو فیض ہے، فیوز ہے اور فیاضی ہے وہ بھی جاری اور ساری رہتی ہے۔ ظاہر ہے ایک شخصیت جب جاتی ہے تو خلا تو بحرکت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، اور وہ خلا باقی رہتا ہے۔ اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمۃ، جب ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے جسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ ان کی یادیں باقی ہیں، ان کا کام باقی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایک انسان خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اپنے سارے امور کو رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کاموں میں جو ہے نا وہ برکت دیا کرتا ہے۔ ان کی جو موفقیت ہے، کامیابی ہے، اس کے کئی راز ہیں، اور وہ راز ہم سب کو چاہیے کہ ان اسرار کی طرف جو ہے ہم آگے بڑھیں۔ ان کی خدمت خلق، ان کی موحدانہ جو زندگی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کسی کی توفیقات اس کی استعداد اور قابلیت کے بغیر عنایت نہیں فرماتا ہے، اور جب وہ توفیق دیتا ہے تو وسائل کو بھی فراہم کرتا ہے، اس کے اسباب کو بھی فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ مسبب الاسباب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مقدس ہے۔ ان میں وہ صلاحیات جو ہم نے دیکھی، اور نگاہ کی بلندی اور ظرفیت، وسعت، کیپیبلٹیز، شرح صدر، یہ بہت ساری عظیم چیزیں ہوتی ہیں قائدانہ صلاحیتوں کے لیے۔ نگاہ بلند،
سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ان کی زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں سے آپ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تعلیم اور درس و تدریس کا جو ایک سلسلہ ہے، سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انہیں عنایت ملی۔ ایک سوشل ورکر بھی تھے، ایک عالم بھی تھے، خدمت خلق کرنے والے تھے، مختلف جو پروجیکٹس ہم کو چلانے والے تھے، تعلیمی لحاظ کے ساتھ دیکھیں، سماجی اعتبار کے ساتھ دیکھیں، معاشرتی اعتبار کے ساتھ دیکھیں، یہ ساری جو گونا گوں مختلف قسم کی جو ڈائمنشن اور ابعاد ان کی زندگی میں ہیں، یہ بہت بڑے، یہ ان کی موفقیت انسان کے لیے قابل رشک ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اور یہ بات انسان یاد رکھے کہ جب انسان درس و تدریس میں ہوتا ہے، اور اسی لیے معصومین علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کو فرمان ہے کہ رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، میرا اللہ اس پہ رحم فرمائے جو ہمارے امور کو، ہمارے مشن کو، ہماری تعلیمات کو زندہ کیا کرتا ہے۔ قال الراوی فقلت لہ، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا فرزند رسول بتائیے فکیف یحیی امرکم، آپ کے امور کو کیسے زندہ کیا جائے، آپ کے مشن کو کیسے زندہ کیا جائے؟ قال یتعلم علومنا ویعلمها الناس، خود پہلے سیکھو اس کے بعد دوسروں تک جو ہے نا پہنچاؤ۔ یہ مبلغ کے لیے ایک بہت بڑی صفت ہے۔ یعنی کیا ہے کہ تعلیم اور تعلم سب سے پہلے خود سیکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیلیور کرنا ہے، دوسروں تک جو ہے نا پہنچانا ہے۔ اس کے بعد جو پہنچ جائیں گے، معصومین علیہ السلام کی جو ہے نا وہ دعائیں آپ کے شامل حال رہیں گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا۔ اس وجہ سے کہ مبلغ عالم وہ رحمت پروردگار کا ذریعہ بنا کرتا ہے، رحمت الہیہ میں وہ شامل ہوا کرتا ہے، خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے۔ یعنی یہ ایک بنا دیا ایک بہت بڑا راز ہے، خود سیکھو اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسروں کو سکھاؤ۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، جب لوگ ہمارے کلام کی ان خوبیوں کو دیکھیں گے، ان کمالات کو دیکھیں گے، اس جمال کو دیکھیں گے، کمال کی خوبیاں ان جب انسان دیکھتا ہے، جب ہمارے کلام کی خوبیوں کو دیکھیں گے لَاتَّبَعُونَا، تو ڈیفینیٹلی یعنی کیا ہے کہ یہ وعدہ ہے، حتمی ہے، وہ لازمی طور پر ہمارے اتباع کریں گے، ہمارے نقش قدم پر چلیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ تسخیر قلوب کا جو ذریعہ ہے وہ فرمان اور معصومین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے جو ہے نا فرمودات ہیں۔ لو علم الناس محاسن کلامنا، یہ بہت بڑی ان میں خوبی تھی۔ ہم کئی جگہ پہ اکٹھے مجالس کے لیے بھی گئے، ماشاءاللہ ایک عالم، ایک فہیم، ایک بہترین اور زبردست مبلغ، اور یہ خوبیاں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں یہ بھی ہے کہ سماجی کاموں کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ سارے یہ جو محبتیں ہیں، محبتوں کا مرکز آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اس کی، اور ظاہر ہے کہ موفقیت اسی طرح نہیں ہوتی ہے کہ انسان موفقیت کے لیے انسان کو مصائب اٹھانے پڑتے ہیں، شدائد اٹھانے پڑتے ہیں، سختیاں دیکھنی پڑتی ہیں، اور یہ سارا سلسلہ وہی ہے کہ جو معصومین علیہ السلام سے اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، کس قدر مصائب رہے، کس قدر شدائد رہے، پھر وہ زمانے عصمت کے بعد بھی اگر آپ آ جائیں، غیبت صغرا کا زمانہ دیکھیں، غیبت کبریٰ کا زمانہ دیکھیں، اس کے بعد شیخ طوسی علی اللہ مقامہ سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ علماء کس طرح خون جگر سے انہوں نے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلستان آباد ہے، یہ سارے معرفت کے پھول جو ہے وہ لہلہا رہے ہیں، وہ ساری ان علماء کی زحمتوں کے نتیجے میں ہے۔ اگر یہ لمعتین جو ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ شہید اول شہید ثانی اس زندان میں ان مصائب میں لکھتے تو یہ اتنے معارف کہاں پہ آتے تھے؟
اشارات جو ہے نا خواجہ طوسی کو دیکھ، اگر وہ زندان میں لکھتے تو یہ کیسے جو ہے نا یہ سارے معارف ہم تک پہنچتے تھے۔ یہ علماء کی زحمتوں کا اور علماء کی ان مصائب اور شدائد کو برداشت کرنے کا جو نتیجہ ہے، آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم اور یہ مکتب تشیع کو ان کا سر ہمیشہ سر بلند رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا ذخیرے عنایت فرمائے ہیں، اور یہ بات جو ہے نا وہ یاد رکھیں کہ بے خوف و خطر ہو کے میدان میں رہنا اور علم کو پہنچانا، درس و تدریس، یہ ہمارے عزیز بھائی دوست مرحوم بزرگ عالم دین حضرت علامہ غلام مرتضیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں اپنی رحمت واسعہ میں شامل فرمائے، اور میں ان کے سارے اہل خانہ کو، بچوں کو، اور اسی طرح ہم دوست ہیں، احباب ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، اور بالخصوص ہمارے استاد محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن علی نجفی مدظ اللہ العالی، ان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح میں حضرت آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نقوی، ان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین قائد ملت جعفریہ حضرت سید ساجد علی نقوی، ان کی بارگاہ میں اور علماء کرام ان کی بارگاہ مقدس میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات عالی ہیں، انہیں اور متعالی فرمائے، علو درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے، اور انہیں اپنی مغفرت واسعہ اور رحمت واسعہ کے تصدق میں انہیں مزید جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجات قرار دیے ہیں علماء کے سلسلے میں، ان کے درجات اور زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔